السلام علیکم، نو دا ورلڈ اردو میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج جو پاکستان نے انڈیا کی طرف سے آنے والی بحری آبدوز کو مار بھگایا اور اس کو واپس جانے پر مجبور کر دیا، تو پاکستان نے یہ کیسے کیا اور کیسے اس کا سراغ لگایا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نو دا ورلڈ اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آگے بھی اسی طریقے کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستوں، یہ بات شروع ہوتی ہے 26 فروری کے بھارت کے حملے سے، جب بھارت نے اپنے 2 طیارے پاکستان کی سرحدی حدود میں داخل کیے اور وہاں پر ان کا یہ پلان تھا کہ وہ پاکستان کے اندر ریاستی دہشت گردی کریں گے، لیکن پاک فضائیہ کے بھرپور جواب نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا پے لوڈ جو ہے وہ بالاکوٹ کے علاقے میں ہی گرا کر چلے گئے، جس سے چند درختوں کے علاوہ ایک بزرگ کو بھی نقصان پہنچا۔ لیکن یہ نقصان اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن پاکستان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس لیے تاکہ دنیا میں امن برقرار رہ سکے اور کوئی عالمی طاقت یہ نہ کہہ سکے کہ پاکستان نے انڈیا پر بے جا حملہ کیا۔ لیکن اس کے اگلے ہی دن 27 فروری کو انڈیا کے 2 اور طیارے پاکستان کی سرحدی حدود میں داخل ہوئے۔ اس وقت پاکستان کی فوج، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی ایئر فورس سب تیار تھے، اور جیسے ہی انڈیا کے طیارے پاکستان کی سرحدی حدود کے اندر داخل ہوئے تو انہیں مار گرایا گیا، جبکہ ایک طیارہ پاکستان میں اور دوسرا انڈیا میں گرا۔ جو طیارہ پاکستان کے اندر گرا تھا اس کے پائلٹ ابھینندن کو پاکستانی ایئر فورس کے لوگوں نے، پاکستانی آرمی کے لوگوں نے گرفتار کر لیا اور اس کو 2 دن بعد انڈیا کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ پاکستان نے یہ اقدام اسی لیے کیا تھا تاکہ امن برقرار رہ سکے، لیکن اب اس کے آج 5 تاریخ ہے، آج پھر بھارت نے ایک اوچھی حرکت کی ہے اور اپنی آبدوز کو پاکستان کی سرحدی حدود کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، جس کا پاک بحریہ نے بھرپور جواب دیا، اور اس بحری آبدوز کے پاکستانی سرحدوں کے قریب آتے ہی پاک بحریہ نے بھی بھرپور جواب دیا اور اس کو باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ یاد رہے کہ کل کے دن نیوز چینل پر یہ خبر بھی کافی ٹرینڈنگ میں تھی کہ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل حملوں کا پروگرام بنایا تھا، اور جب پاکستان نے 27 فروری کو انڈیا کے 2 طیارے مار گرائے تھے تو اس کے بعد انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے علاوہ ایک اور ملک بھی شامل تھا جس میں کافی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان 3 ممالک نے پاکستان پر میزائل حملوں کا پلان بنایا۔ ایک حملہ ان کا کراچی ایئر بیسز پر بھی یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف ایئر بیسز پر بھی ان کا حملے کا پلان تھا، جو کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے ناکام بنا دیا، اور ان کو انڈیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر انڈیا نے ایک حملہ کیا تو ہم 3 گنا شدت سے حملے کریں گے، یعنی اگر انڈیا نے ایک میزائل پاکستان میں گرایا تو پاکستان 3 میزائل انڈیا میں گرائے گا، اور اس کے لیے پاکستان کسی عالمی قوانین کا لحاظ نہیں کرے گا اور انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد انڈیا کے یہ سنتے ہی اپنی جو کارروائی کرنی تھی اس کو روک دیا اور سبھی جو ہے وہ ڈر گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے انڈیا کو یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے کارروائی کی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا اور 3 گنا زائد شدت کے ساتھ دے گا۔ امریکہ نے بھی بھارت کو سمجھایا کہ اگر بھارت نے ایسا کیا تو پاکستان کو روکنا امریکہ کے لیے بھی مشکل سے مشکل ہو جائے گا۔ تبھی بھارت نے امریکہ کی بات مانی اور پاکستان پر حملہ بند کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل امریکہ کے ایک معروف اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر دی کہ انڈیا کی آرمی بہت زیادہ آرمی کے پاس جو ہتھیار ہیں، جو طیارے ہیں، وہ اتنے زیادہ پرانے ہو چکے ہیں کہ اب وہ کباڑ کے بھی قابل نہیں۔ انڈیا کا زیادہ تر دفاعی بجٹ فوجیوں کی تنخواہوں میں بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کی فوج ہے وہ پاکستانی فوج سے بھی بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کی فوج ہار گئی، پاکستان کے آگے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ خبر کسی اور نے نہیں بلکہ امریکہ کے ایک معروف اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے دی تھی۔ ان کے مطابق انڈیا اگر جنگ کرتا ہے تو اس کے پاس صرف 10 دن کا فوجی ساز و سامان اور اسلحہ ہوگا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انڈیا کی آرمی ایک شکست خوردہ آرمی بن چکی ہے۔ پاکستان آرمی کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی ملک سے لڑ سکے۔ اس کے علاوہ چائنا، ترکی، سعودیہ اور دیگر دوست ممالک نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نو دا ورلڈ اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ٹائم پہ مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔